بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سرفراز بشیر ہے اور میں ایک فیملی فزیشین ہوں. راولپنڈی کینٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشینز کا جنرل سیکرٹری ہوں، جو کہ فیملی فزیشین کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے. اور میں راولپنڈی، اسلام آباد اور شمالی پنجاب میں بحیثیت جنرل سیکرٹری فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈائبٹیز میلائٹس. ڈائبٹیز میلائٹس کو اردو میں ذیابیطس اور عرف عام میں اسے شوگر کا مرض کہا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس کی مریضوں کی تعداد کوئی 70 سے 80 لاکھ ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور یہ مرض تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ 2023 تک اس کی تعداد بڑھ کے 1 کروڑ 20-25 لاکھ تک ہو جائے گی. تو یہ نہ صرف ایک عام مرض ہے بلکہ یہ ایک وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بروقت علاج، اس کی بروقت تشخیص انتہائی ضروری ہے. ذیابیطس یا شوگر کی تعریف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک شوگر کی مقدار جو خون میں ایک نارمل حد سے بڑھ جائے تو اسے ہم پھر شوگر کا نام دیتے ہیں. اور نارمل جو شوگر کی ویلیوز ہیں، بلڈ شوگر کی ویلیوز، وہ فاسٹنگ میں 110 ہیں اور رینڈم میں 150 ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیسٹ شوگر کی تشخیص کے لیے کیا جاتا ہے جسے HbA1c کہتے ہیں. اس کی نارمل ویلیوز 6.5 سے 7 تک ہیں. تو تشخیص اور علاج کے دوران اس ٹیسٹ کی بھی بہت اہمیت ہے. شوگر کی 2 اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس میں ہم اس کی تعریف اس طرح کریں گے کہ جس میں شوگر کی مقدار نارمل سے بڑھ جاتی ہے اور انسولین کی کمی سے یہ مرض ہوتا ہے. یہ عام طور پر ریلیٹیولی ینگ لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا علاج صرف انسولین ہے. ٹائپ 2 میں باڈی میں انسولین تو بن رہی ہوتی ہے لیکن لبا اس کو پراپر طریقے سے بنا نہیں رہا ہوتا، اور وہ انسولین جو بن رہی ہوتی ہے وہ بھی پراپر کام نہیں کر رہی ہوتی. اب اس کے علاج میں جو ہے وہ ہم دونوں طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. شروع میں اور فرسٹ اسٹیپ میں ہم جو ہے وہ اورل میڈیکیشن، اس کی ٹیبلٹس، اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم انسولین بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں اور انسولین بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو مین گروپس جو میڈیسنز ہیں اس میں سلفونائل یوریا، بگوانائڈز، اسی طرح DPP4 انہیبیٹرز اور SGL2 گروپ کی ادویات شامل ہیں. پھر جب ان پہ پیشنٹ انکنٹرولڈ ہوتا ہے تو ہم اس میں بیزل انسولین ایڈ کر سکتے ہیں، اور پھر انسولین کی دوسری ٹائپس جس میں ہیومن انسولینز اور اینالاگز جو ہے وہ ہم لیٹر سٹیج پہ ایڈ کرتے ہیں. اس میں صرف پیشنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ڈائبٹیز میلائٹس کا پیشنٹ رپورٹ ہو تو یہ نہیں کہ ہم اسے اسٹریٹ اوے میڈیکیشن پہ ڈال دیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے، وہ سب سے پہلا سٹیپ جسے ہمیں پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے کہ وہ اپنا طرز زندگی تبدیل کرے. اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈائٹ اور ایکسرسائز. تو اس کو ڈائٹ کے بارے میں ہم ایجوکیٹ کریں کہ کاربوہائیڈریٹس زیادہ نہیں لینی، خاص طور پہ روٹی اور چاول کا استعمال کم کرنا ہے، اور اسی طرح جتنی بھی دوسری کاربز ہیں جیسے بیکری پروڈکٹس ہیں، میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، اس کا یوز کم سے کم رکھے. اسی طرح جو جس طرح یہ فزی ڈرنکس ہے، کوک اور یہ جوسز، اس کے بارے میں اسے ایجوکیٹ کریں. اسی طرح اسے ہم بتائیں کہ پھل کون کون سے کھانے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے گلائسیمک انڈیکس، تو اس کے بارے میں ہم ایجوکیٹ کریں کہ جن چیزوں کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے وہ چیزیں کم سے کم استعمال کرنی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں، ہم نے صرف ڈائبٹیز کا علاج نہیں کرنا. اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے ڈائبٹیز پروگریس کرتی ہے، جتنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے سال گزرتے جاتے ہیں تو پھر ڈائبٹیز کی پیچیدگیاں، کمپلیکیشن شروع ہوتی ہیں. اور ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جو کہ جسم کے تمام حصوں کو انوالو کرتا ہے. تو ہم نے پیشنٹ کو وہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ویری گڈ کنٹرول آف ڈائبٹیز، کہ شوگر کا بہت اچھا کنٹرول کریں. ڈائٹ
پہ توجہ دے، ریگولر ایکسرسائز کرے، اسموکنگ کوئٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس